اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ نساء کی آیت نمبر 45 پہ ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو یہاں تک اللہ پاک نے یہ جو بنی اسرائیل کی بات فرمائی تھی، یہ اہل کتاب کی بات جو فرمائی تھی کہ اہل کتاب میں سے جن کو کتاب کا حصہ ملا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیچتے ہیں، جو خریدتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ وہ گمراہ کریں رستے سے۔ گمراہی خریدنا یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو گمراہی والی خریدنا، یہ سب اس میں آ جاتی ہے۔ یہاں آپ کے لیے ایک بہت اہم بات ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ خریدتے ہیں جس سے گمراہی پھیلتی ہے اور اس سے لوگ سیدھے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اس میں شمار ہو جاتی ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے پاس سوشل میڈیا کی چیزیں بہت ساری، مثال کے طور کے اوپر ٹی وی سیٹ، ویڈیو، یہ چیزیں کافی ساری ہوتی ہیں، تو ان سے آپ کو، ہم سب کو پتہ ہے کہ ان سے کافی ساری گمراہی پھیلتی ہے، کافی ساری غلط چیزیں پھیلتی ہیں، جھوٹ پھیلتا ہے۔ عام طور کے جھوٹ تو بالکل عام ہے، مثال کے طور کے اوپر کوئی بھی فلم ہے یا کوئی کسی قسم کا اس طرح کا موضوع ہے، وہ اکثریت جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ وہ کوئی شادر نادر اس طرح چھوٹی ہوتی ہیں چند جو کسی ہسٹری واقعات کے اوپر ہو، لیکن اکثریت اس میں جھوٹ ہوتا ہے اور اس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ تو اس جو پچھلی آیت میں اس میں مطلب اللہ پاک نے فرمایا ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو نصیب ملا گیا ہے کتاب میں سے حصہ، اور خریدتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ وہ گمراہ کریں سیدھے رستے سے۔ تو یہ ایک ان کی چالیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دشمنوں سے ہمارے سے واقف ہے اور کافی ہے وہ ہمارے لیے مددگار، اور کافی ہے وہ ہمارا دوست۔ تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی آج بھی الحمدللہ جو اللہ پاک کی طرف مائل ہے انسان، وہ اللہ کی طرف ہی مائل ہے، وہ لغو سے سر نیچے پہنک کے نکل جاتے ہیں۔ یہ سورہ فرقان میں آئے گی بات ان کی، لیکن اس طرح کے لوگ ضرور ہیں۔ تو فرمایا من الذین ہادوا، اور ان میں سے جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدلتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا۔ یعنی کہ ان کا قول اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے، جو مومن کی تو پہچان تھی نا کہ وہ کہتا ہے سن لیا اور مان لیا، وہ کہتے تھے سن لیا پر نہیں، مطلب وہ انکاری کے زیادہ مائل ہوتے تھے، انکاری کی طرف۔ یہ کدھر ہو سکتا ہے بھائی، یہ اتنی بڑی وہ مطلب وہ چیزیں ان کے اندر ہوتی تھی۔ تو یہ ان کا یہ قول تھا کیا کہ نہیں ہو نہیں سکتا، نافرمانی کی۔ تو فرمایا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنو علاوہ سنائے جاؤ، یعنی کہ سننا نہیں۔ یہ ان کے آپس کی وہ چالیں تھیں جو کرتے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی، وہ آپس میں جب آتے تھے جو مسلمان مومنوں کے پاس، تو جو ان کی چالیں ہوتی تھی۔ وَرَائِنَا، اور رائنا کا لفظ وہ یوز کرتے تھے، لِيَمْ بِأَلْسِنَاتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ،
اور پھیر کر اپنی زبان کو اور تان کرتے ہوئے دین میں یعنی کہ قانون میں تانے دیتے ہوئے وہ ایسے لفظ استعمال کرتے تھے۔ رائنا کا جو اصل مطلب تھا وہ تھا کہ ہمارا خیال کیجیے، لیکن وہ اس کو تھوڑا سا اس طرح پھیر کر کہتے تھے تو اس کا مقصد بن جاتا تھا کہ چرہاوے یا بے وقوف چرہاوے وغیرہ، اس طرح کی وہ بات کرتے تھے۔ وہ اپنے ذہن میں اس طرح کے دیکھ لیں کس طرح وہ سخت دل تھے، کس طرح وہ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے تھے کہ یہ حق اللہ کے رسول ہیں، بیچ میں پہچان بھی رہے ہوتے تھے ان میں سے وہ پہچاننے والے، لیکن وہ جو پہچاننے والے تھے وہ ان کو جو دوسرے جو نہیں پہچاننے والے تھے جس طرح جاہل بھی تھے ان میں، وہ جب آتے تھے اس طرح کی وہ وہ باتیں بھی کرتے تھے۔ تو لازمی بات ہے جو ان کے عالم تھے وہ بھی ان کو اسی طرح کی وہ ان کو نہیں بتاتے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے، تو چھپاتے تھے حق کو۔ تو لہذا فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر ان کے لیے ہوتا کہتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، وَاسْمَعُوا، اور سنو، وَانظُرْنَا، اور نظر کیجئے ہماری طرف، یعنی کہ یہ الفاظ کہتے، یہ اللہ پاک نے ایک تعلیم دی کہ اگر اس کی جگہ یہ الفاظ کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ، تو یہ ہوتا ان کے لیے بہتر، وَأَقْوَامَ، اور قائم رہنے والی چیز، یعنی کہ یہ جو چیز تھی یہ ہوتی ان کے لیے بہتر اور قائم رہنے والی چیز بنتی ہے ان کے لیے۔ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن لعنت کی ہے اللہ پاک نے ان کے اوپر، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس وہ نہیں لائیں گے ایمان مگر تھوڑے سے۔ یعنی کہ یہ ان کے اللہ پاک نے ایک جو خامیے تھے وہ بیان فرمائی، اور اس میں جو بہتر کلام تھے وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ یہاں بھی وہ مومن کی وہی نشانی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ اگر وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو جاتا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، اس میں سب کتاب والے آ گئے، وہ بھی کتاب والے آگے جن کو پہلے دی گئی، یہ ہم بھی اس میں ہمارے پاس بھی الحمدللہ کتاب ہے۔ آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معاکم من قبل، ایمان لاؤ اس کے اوپر جو نازل کیا ہم نے، تصدیق کرتا ہے اس کے پاس، معاکم جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اس سے یعنی کہ اس سے پہلے، اس سے قبل آپ لوگ ایمان لائے کہ ہم مٹا دیں، یعنی کہ پھیر دیں، ہم مٹا دیں وجوہا، وہ تمہاری جو ہے چہرے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو پھیر دیں تمہاری پیٹھوں کی طرف، یعنی کہ تمہارے چہروں کو گھما کر تمہاری پیٹھوں کی طرف پھیر دیں، اس سے پہلے آپ ایمان لے آؤ، یہ اللہ پاک کی ایک نصیحت ہے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم لعنت کریں تم پر اس طرح جس طرح ہم نے لعنت کی وہ ہفتے والوں کے اوپر۔ ہفتے والوں کا وہ قصہ انشاءاللہ آگے سورہ الاعراف میں پھر دوبارہ آئے گا، وہاں بات ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے اس طرح نہ ہو جاؤ کہ میں تمہارے اوپر اس طرح لعنت کر دوں، لہذا اس سے پہلے آپ ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور بے شک جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، امر ہے، وہ پورا ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اور یہی جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب وہ سجدے میں گرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ سجدے میں گرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے ہمارا رب اور بے شک ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ یہ مومنوں کی پہچان، وہ سجدے میں گر کر یہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں بخشے گا یہ کہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کوئی، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور بخش دے گا دوسرا اس کو جس میں سے چاہے، جس کو کچھ چاہے۔ یہ ابھی ساری ایک ہی لڑی چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اصل بندے کی اگر بندہ تھوڑی سی تحقیق سے یہ چیزیں کو دیکھے تو ایک ہی لڑی ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ پیچھے اللہ پاک نے توبہ کے طریقہ کار بتا دیے تھے،
اس میں توبہ کس طرح ہونی ہے، کیا کرنا ہے، سارا کچھ اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا، وہ پچھلی تقریروں میں بیان ہو چکا۔ یہاں اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، جو شرک کرے گا اس کی معافی نہیں۔ تو لہٰذا جو پچھلی تقریر ہماری ہوئی تھی اس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو جن سے تم کو روکا جاتا ہے تو چھوٹے تمہارے معاف کر دی جائیں گے، جن سے منع کیا جاتا ہے۔ تو جو چیز منع ہو گئی ہے اگر جان بوجھ کر کوئی عمل کرے گا وہ، تو اس کو آپ نے خواہش نفس کی پیروی کر لیں یا آپ شیطان کی مان کر لیں، تو وہ چیز کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہوگے، تو وہ بھی شرک میں آ جائے گی بات۔ اسی طرح جو بھی آپ عمل انجان کر یعنی کہ جان بوجھ کر آپ اس کو کسی گناہ میں مبتلا ہوں گے تو آپ کا وہ رویہ شرک میں چلا جائے گا، آپ کو اس وقت توبہ ہر صورت میں کرنی ہوگی، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو وہ معافی ہے۔ تو وہ بھی اللہ پاک نے اگر اسی حالت میں بندہ مر جاتا ہے تو وہ قیامت تک پھر اس کے چونکہ مشرک کے لیے اللہ پاک نے جنت حرام فرما دی، یہ قرآن میں آیت ہے۔ تو لہٰذا وہ معافی جان بوجھ کر اگر کوئی عمل ہو جائے تو اس میں آپ کو مکمل اللہ کی طرف مائل ہو جانا پڑے گا، مکمل اس میں اللہ پاک آپ کے اوپر جو بھی پھر آزمائش ڈالے اس کے آپ برداشت کرنی ہے، آپ کو صبر کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس شرک سے جو آپ سے ہو گیا ہے جان بوجھ کر، یہ لازم ہے کوئی بھی آپ نے عمل ایسا کیا جس کو اللہ پاک نے روک دیا تھا تو اپنی خواہش کو آپ نے آگے کر لیا یا اس شیطان کی بات کو آگے کر دیا یا کسی اور کی بات کو آگے کر دیا اللہ کی بات سے آگے، تو وہاں پھر وہ آپ کو توبہ کرنے کا وہی موقع ہے جو زندگی میں، اس کے بعد وہ معافی نہیں۔ تو یہی بات اللہ پاک نے فرما دی کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں فرما، کیونکہ یہ چیز شرک میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز شرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اٹیچ کیا جائے، کسی چیز میں بھی، چاہے وہ حکم میں ہے، چاہے وہ شرک فی عبادات ہو، شرک فی صفات ہو، یا شرک ہو جائے اللہ پاک کی ذات میں، یعنی کہ کوئی بھی جو بھی آپ اللہ کے شرک کریں گے اللہ کے ساتھ وہ سارا وہ شرک ہے۔ تو اس طرح آپ کسی کی بات نہیں سن سکتے، عبادات یعنی کہ غلامی بھی آپ کسی کی نہیں کر سکتے، نہ اپنے نفس کی نہ کسی اور کی سوائے اللہ کے۔ تو خیر اللہ پاک اس گناہ کو نہیں معاف فرمائے گا، ہاں فرمایا اس سے کم تر جس کو چاہے گا، وہ بھی کھلی چھٹی نہیں ہے، اللہ پاک جس سے چاہے گا، یعنی کہ وہ جس طرح اللہ پاک نے پیچھے فرما دیا کہ اگر تم ان سے بچو تو اللہ پاک جو دوسرے گناہ ہے وہ تمہارے بٹا دے گا، یہاں بھی وہی بات فرما دی کہ جس کو چاہے گا اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد افترى اثما عظیما، تو بے شک اس نے باندھ دیا، افطار کیا، بے شک اس نے افطار بازی کر دی گناہ کی بہت بہت بڑا گناہ اس نے اللہ کے اوپر باندھ دیا، جھوٹ مان دیا اللہ کے اوپر۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کو جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، جو اس طرح مطلب جو یہودی تھے وہ اپنے آپ کو پاک کہتے تھے۔ تو ہم کو اللہ پاک نے پاکی کے طریقے پیچھے بیان فرمائے تھے، کیا کرنا ہے، مین چیز نماز ہے نا، نماز میں پاک ہونا ہے، تو کیا پاکی کے طریقے کیا کرنا ہے اللہ پاک نے بیان فرما دیا، غسل کرنا ہے، اور دوسرا وضو کی آیت آگے آئے گی، اور اسی طرح تیمم اگر پانی نہ ہو تو، یہ پاکی کے آپ کے طریقے ہیں۔ تو فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہے، ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں ظلم کرتا کسی کے اوپر ذرا بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو ذرا کس طرح وہ باندھتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ، وَقَفَا بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور کہ یہ کافی ہے ان کے لیے یہ گناہ، یعنی کہ اللہ کے اوپر یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ جو چیزوں کو پوجتے ہیں اللہ کے علاوہ، یا اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے فیصلے کرواتے ہیں، یا مطلب اللہ کے حکم کو پیچھے کر کے دوسری بے اصل چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، تو یہ سب جو ہے نا یہ بہت بڑا ہے گناہ۔ یہ لوگ تو شاید جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ایک نارمل چھوٹی سی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید، لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ پاک کے حکم سے ہٹ جانے والی بات ہے۔ تو لہذا فرمایا
علم ترى إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے جن کو دیا گیا تھا کتاب میں سے حصہ، یؤمنون بالجبت، ایمان رکھتے ہیں بے اصل چیزوں کے اوپر، والطاغوت، اور سرکشوں کے اوپر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان کے لیے جو کافر ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ وہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ زیادہ سیدھے رستے کے اوپر ہیں مومنوں کی بنسبت، یعنی کہ وہ مومنوں کی بنسبت ان کافروں کو وہ سیدھے رستے کے اوپر مانتے ہیں۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایمان کس کے اوپر رکھتے ہیں؟ بے اصل چیزوں کے اوپر اور سرکشوں کے اوپر۔ وہ اپنے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سرکشوں کے اوپر لے کر جاتے ہیں، ان سے مطلب وہ فیصلے کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں چونکہ یہ بات شروعات ہوئی ہے، آگے انشاءاللہ یہ اسی فیصلوں کی اور کیا طریقہ کار ہیں، فیصلے کس کی طرف لے کر جانا ہے۔ اللہ پاک نے تو منع فرما دیا کہ آپ طاغوت کی طرف فیصلہ نہیں لے کر جائیں، آپ کسی سرکش کے پاس اپنے فیصلے کو مت لے کر جائیں، مطلب آپ کو منع، یہ اللہ پاک کی طرف سے منع ہے، اللہ پاک نے فرما دیا۔ تو لہٰذا یہ ان کی جو رویہ ہے وہ اپنے پاس وہ بے اصل چیزوں اور سرکشوں کے پاس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کو وہ سیدھا سمجھتے ہیں مومنوں کی بنسبت۔ اولئک الذین، یہ ہیں وہ جن کے اوپر لعنہم اللہ، لعنت کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، تو جس کے اوپر لعنت کرے اللہ تو تم پھر اس کو نہیں دیکھو گے پاؤ گے کوئی بھی مددگار۔ جس کو اللہ پاک نے لعنت میں گرفتار، جو اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو گیا، پھر آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے بے شک۔ تو فرمایا ام لہم نصیب من ملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے پاس ہے حصہ بادشاہت کا، بس یہ کبھی بھی نہ دیں گے، کبھی بھی نہ لائیں گے اس کو لوگوں کے پاس تھوڑا سا بھی، یعنی کہ بالکل تھوڑا سا معمولی سا بھی وہ کسی کو نہ، اگر ان کے پاس یعنی کہ وہ ملکیت میں کچھ حصہ ہو جائے تو یہ کسی کو انسان کو تھوڑا سا بھی ان کے پاس نہ لائیں گے، یہ لے تو لے لے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے جو عطا کیا ہے، جو لایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے پاس اپنے فضل میں سے، یعنی کہ یہ اس چیز کا حسد کرتے ہیں جو آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس اللہ کے فضل میں سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو بے شک ہم لائے تھے آل ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اوپر کتاب بھی اور حکمت دانائی کی باتیں بھی، اور ہم لائے تھے ان کے لیے بادشاہت بھی، بہت بڑی ملکیت ان کو دی گئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آل ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ان میں کی آل میں سے تھے نا، جو مطلب جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، تو کتنی اللہ پاک کے کرم سے، جس طرح وہ سبا میں واقعہ آتا ہے، وہ عورت کے پاس انہوں نے جب وہ پیغام بھیجا تو وہ سب متی ہو کر آ گئے نا آخر، تو اسی طرح اور خود کو اللہ کے تابع کر دیا، مسلمان ہو گئے، تو اسی طرح وہ ان کا دور اس طرح کا تھا الحمدللہ۔ تو اتنی بڑی فوج اللہ پاک نے، ایسی فوج تو کسی کو نہیں دی تھی جس طرح کی سلیمان علیہ السلام کو دی گئی اللہ پاک کی طرف سے الحمدللہ۔ تو یہ اللہ پاک کی چونکہ وہ مہربانیوں میں سے تھی۔ تو فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے ہیں جو کوئی ایمان لے آیا اس کے اوپر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے منہ موڑ لیا اس سے، یعنی کہ جو اللہ پاک کی جو بھیجی ہوئی چیز تھی اس سے منہ موڑ لیا۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو کافی ہے ان کے لیے جہنم، وہ جلنے والی جگہ، وہ جو آگ ہے اس میں، تو وہ جگہ ان کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، انکاری کرتے ہیں، بے آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، سوف نصلیہم نارا، عنقریب داخل کریں گے ہم ان کو آگ میں، کلما نضجت،
جلودہم جب کبھی بھی سڑ جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم جلودن غیرہا تو بدل دیں گے ہم ان کی کھالوں کو اس کے علاوہ، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ چکھیں عذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، استغفر اللہ، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ اللہ پاک ان کی جلدوں کو وہ بدل دیں گے، وہ جلدیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ختم ہوگی پھر وہ اللہ پاک اس کو جو ہے جب سڑ جائیں گی اللہ پاک پھر اس کو بدل دیں گے۔ تو یہ جو آنے والا وقت ہے اللہ پاک نے اطلاع فرما دیا، اس کے بعد اس وقت کو یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی مجھ پر یہ کیوں آ گیا، تو یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے جو اللہ پاک نے آج ہی ہم کو ان چیزوں سے اطلاع فرما دیا۔ تو فرمایا والذین ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہے غالب اور حکمت والا۔ والذین آمنوا پس جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالح نیک، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار تو داخل کریں گے ہم ان کو جنتوں میں، باغوں میں بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا رہیں گے ان میں وہ ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرات وہاں ان کے لیے ہوں گی پاک بیویاں، صاف بیویاں ہوں گی ان کے لیے۔ یہ دیکھ لیں کیسی بیویاں صاف، ماشاءاللہ۔ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا اور داخل کریں گے ہم ان کو سائیں گھنوں میں، گھنے سایوں میں، الحمدللہ وہاں گھنے سائے ہوں گے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ پاک یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ تو عارضی سا ٹھکانہ ہے، اس کے لیے بندے کتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایک اپنا گھر بنانے کے لیے بندہ کیا کچھ کر دیتا ہے، میرا یار گھر بن جائے، وہ گھر بننے کے باوجود بھی اس کا کیا ماحول رہتا ہے کہ وہ شاید آج اس نے مکمل کیا ہے تو ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ مہینہ 2 مہینے کے اندر دوبارہ اس میں کوئی خامی آ جاتی ہے اور ریپیئرنگ کرنا پڑ جاتی ہے، کوئی پائپ لائن نہیں صحیح رہتی یا کوئی بجلی کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کو دوبارہ ریپیئرنگ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم اس کے ساتھ، یہی طریقہ اس کے ساتھ زندگی بھر چلتا رہتا ہے۔ یہ تو ہے دنیاوی ایک جگہ، اس میں یہ حالت ہے۔ جو محل اللہ پاک الحمدللہ وہاں جنت میں دے گے ان میں ریپیئرنگ والا تو مسئلہ ہی نہیں، وہ یہ تو نہیں وہ آج ہیں تو کل خراب ہو جائیں گے یا پینٹنگ کرنے پڑیں گی ان کو، نہیں الحمدللہ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تو ایسی چیز کے لیے کیوں کوشش نہ کی جائے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس میں وہ کوئی پریشانی بھی نہیں، اور ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگنا جو عارضی ہیں تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں جو وہاں جس کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یامرکم امر کرتا ہے، حکم فرماتا ہے تم کو، ان تؤدوا الامانۃ الی اہلہا کہ تم لوٹا دیا کرو امانت اس کے اہل کو، یعنی کہ جو اہل ہیں ان کو لوٹا دیا کرو ان کی امانت کو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب فیصلہ کرنے لگو بین الناس بیچ لوگوں کے، ان تحکموا بالعدل تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے کتنی بڑی تعلیم دی۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ یار یہ قانون جو اللہ پاک جو عدل کی تعلیم دے رہا ہے، جو فیصلے بھی عدل کے دے رہا ہے، جو سوچ کے اوپر بھی جس نے اللہ پاک نے الحمدللہ سوچ کے اوپر بھی آپ کو رکاوٹ ڈال دی کہ آپ کسی کو غلط سوچے بھی نہیں، وہ کس طرح لوگ اس کو جو ہے نا دہشت گرد دین کہہ سکتے ہیں، قانون کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو بات نہیں ہے، یہ تو وہ خود ان کی سمجھ سے باہر کی بات ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو لازمی بات ہے جو دہشت گرد ہے وہ خود کو تو چور خود کو تو نہیں، چور تو دوسرے کو چور بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ ان کی ابھی یہ حالت ہوئی ہے کہ وہ خود کو تو نہیں مان رہے، خود کو وہ جھوٹے حاکم بنے ہوئے ہیں، حاکمیت بن کے بھی وہ صحیح فیصلے نہیں کر رہے بلکہ الٹا وہ دہشت والے فیصلے ہو رہے ہیں ان کے، جس میں دہشت گردی پھیل رہی ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو لازمی بات ہے کہ اللہ پاک نے الحمدللہ یہاں حاکم بن کر عدل کرنے کا حکم دیا۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے بہتر ہے تم کو نصیحت فرماتا اس سے، یعنی کہ اللہ پاک الحمدللہ بہترین نصیحت فرما رہا ہے اس سے۔ ان اللہ کان سمیع بصیرا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے ہر چیز، آپ جو بھی فیصلے کرتے ہیں جو بھی چیز کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی ہے، اللہ پاک ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔
تو لہذا عمل وہی کیا جائے جو اللہ پاک کی مہربانی، جو اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ پاک نے جب فرما دیا اس طرح کریں تو یہی حل ہے اس کا کہ اسی طرح کیا جائے، اس میں کوئی کمی پیشی نہ کی جائے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے امر کرنے میں، جن کے ہاتھ میں فیصلہ ہے وہ۔ چونکہ یہاں فیصلے کا پیچھے حکم دیا تھا کہ جو بھی تم فیصلہ کرو، پچھلی آیت میں، تو فیصلہ کس طرح کرنا ہے؟ عدل کے ساتھ۔ تو اگلی آیت میں وہ جس کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں ان کو اطلاع کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلی بات اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور جو بھی تمہیں فیصلے کرنے والے جو حاکم ہیں، جو بھی تمہارے اوپر مسلط ہیں، ان کی بھی تم اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو پھر اگر کوئی تنازع اٹھ جائے کسی چیز کے اوپر، کوئی اختلاف بن جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کو پھر لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کیونکہ آپ کے فیصلے جو ہیں وہ دین کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اس کو پھر لوٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ اور رسول کی طرف، یعنی کہ قرآن چونکہ اللہ پاک نے بھیجا نبی علیہ السلام کے اوپر، تو یہ قرآن اللہ کا کلام جو نبی علیہ السلام کے منہ سے زبانی سے نکلا، تو یہ ہے وہ جس میں آپ کو الحمدللہ ملے گی۔ باقی اس کے علاوہ ایسی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں جن میں آپ کو حکمت بری باتیں ملتی ہیں، تو آپ کو الحمدللہ اللہ پاک نے اس کی طرف پھرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی تنازع ہو جائے تو آپ پھرو اللہ اور رسول یعنی کہ اس قرآن کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر۔ اگر آپ بے ایمان ہو تو آپ تو پھر جدھر مرضی جاؤ نا، وہ تو پھر آپ کے وہ ہے ہی بندہ بے ایمان، پھر اس کے اوپر تھا۔ ہاں اگر وہ بندہ ایمان کا دعوے دار ہے تو ایمان کا دعوے دار یہ ہے جو یہ عمل کرے گا۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ ہے بہتر اور اچھا ہے اس کا بدلہ، یعنی کہ اس کا انجام جو ہے، یعنی کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو آپ کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی اول الامر ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے اللہ کے حکم کے خلاف، تنازع اٹھ گیا، تو وہاں چونکہ اللہ پاک نے فرمایا دوسری جگہ وَمَن لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اگر کوئی بندہ اللہ کے اتارے کے مطابق حکم نہیں کرتا تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو اللہ پاک کے حکم کے مطابق وہ بندہ فیصلہ اگر نہیں کر رہا تو یہ تنازع ہے، بھائی اللہ پاک نے تو یہ حکم اتارا ہے، آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ تنازع اٹھ گیا، تو ابھی اس تنازع کو واپس کرو قرآن، دیکھو بھائی قرآن میں کیا حکم ہے، تو جو قرآن میں حکم ہے پھر اس کی مانو، پھر اطاعت نہیں آگی پھر اس اولو الامر کی۔ اولو الامر کی اطاعت وہاں تک ہی ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کر رہا ہو۔ یہاں وہ اللہ کے حکم سے ہٹ گیا تو پھر آپ کا فیصلہ کس کی طرف لے کر آنا ہے؟ قرآن کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو یہاں آ کر اس کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ اس کو ختم کیا جائے اور اس میں اختلاف کو بڑھایا نہ جائے، اس اختلاف کا اختتام کیا جائے۔ یہ حالت آج بڑے بڑے فرقوں میں نہیں ہے، بڑے بڑے عالم اس سے جو ہے نا وہ دور ہیں اس حکم سے۔ یہ بہت بڑی ایک دکھ تو نہیں، الحمدللہ جو اللہ پاک چاہے، مومن کو تو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن وہ ان کے اوپر دیکھ کر حیرت ضرور ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ جو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اللہ پاک ہی بے شک ہدایت دینے والا۔ علم ترا، ابھی اللہ پاک نے ایک اس قسم کے لوگوں کی یہاں پہچان فرما دی۔ علم ترا الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کی طرف جو یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو خیال کرتا ہے، یزعمون ضم میں ہے، اس کی سوچ میں ہے، صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ یقین کا دعوے دار خالی اس کی سوچ میں ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے جو آپ پہ نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی کہ ایماندار ہے، وہ اپنے آپ کو ایماندار قرار کہتا ہے، خیال کرتا ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتا یہ ہے کہ وہ لے کر جائے اپنا فیصلہ سرکشوں کے پاس۔ طاغوت ہر وہ سرکش جو اللہ کے حکم کے علاوہ فیصلے کرنے والا ہے، ہر وہ قانون جو اللہ کے قانون کے علاوہ، اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے جو اسلام ہے، وہ اللہ کا، اس میں سزائیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو، کس کے ساتھ فسادی کے ساتھ کیا عمل کیا جائے، زنائی کے ساتھ کیا عمل کیا جائے، قاتل کے ساتھ کیا عمل کیا، اللہ پاک نے الحمدللہ سزائیں رکھ دی، اور اس میں ہر طریقے اللہ پاک نے ایک ایک کر کے بیان فرما دیے۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی۔ ابھی جو کوئی اس قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون کی طرف جائے
دوسروں سے فیصلے کروائے، تو وہ سب طاغوت ہے، چاہے وہ قانون ہے، جس طرح یہ جمہوریت ہے آج کل، اسی طرح مطلب اور قانون ہے، وہ جتنے بھی قانون ہیں یہ سب طاغوت ہیں۔ تو اس بندے کا، جو بندہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اس کی طرف لے کر جائے اپنے فیصلہ، اللہ پاک نے اس کو ایمان کو یہی وہ بیان فرمایا کہ تم نے دیکھا اس بندے کو جو خیال تو یہ کرتا کہ ایمان رکھتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اپنے فیصلے لے کر جائے طاغوت کے پاس، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ اس کو حکم یہ تھا کہ وہ اس سے انکار کرے، یعنی کہ حکم یہ ہے کہ اس سے انکار کیا جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ خالی منہ زبانی کا اپنے اوپر دعوے دار ہے ایمان کا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور جو شیطان ہے وہ چاہتا ہے، ان يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ وہ ان کو گمراہ کر دے گمراہی دور کی بھی۔ یہ دیکھیں کتنی دور کی گمراہی ہے۔ آج اکثریت جو ہے وہ فیصلے کرا رہی ہے اللہ کے علاوہ دوسرے قانونوں سے، اور وہ خود کو مسلمان ہی گنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں وہ سوچ بھی نہیں رہے کہ ہم کافر ہیں، وہ سوچ بھی نہیں، حالانکہ اللہ پاک نے سریعام قرآن میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے اتارے کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مطلب گمراہی، اس شیطان نے اتنی گمراہی میں ڈال رکھا ہے ان کو، دور کی گمراہی میں، کہ وہ اس چیز کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور یہی وہ بات ہے کہ وہ خیال بھی کر رہے ہیں، جس طرح اس بات میں یہ وہ کیا آیا کہ وہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم اپنا وہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب قیل لہم، کہا جاتا ہے ان کو، تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے، اور رسول کی طرف آؤ۔ رأیت المنافقین، تو دیکھیں گے آپ منافقین کو، منافقین یعنی کہ جو منافقت کر رہے ہیں، یصدون عنک صدودن، منہ پھیریں گے آپ سے سرکشی کرتے ہوئے، یعنی کہ منہ پھیر لیں گے آپ سے روگردانی کرتے ہوئے۔ یعنی کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ منافقوں کی یہ پہچان منافقت ہے، اور منافقوں کا درجہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے ان کو منافق کہہ دیا جو اس طرح کے عمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر کوئی فیصلہ وہ جو اللہ پاک نے اتارا ہے، اور فیصلہ بھی اللہ پاک کے اتارے کے مطابق۔ تو فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ، جب يُخَلِّفُونَ بِاللَّهِ، تو کیسا ہے جب پہنچتی ہے ان کے اوپر کوئی مصیبت جو کیا تھا ان کے ہاتھوں نے، یعنی کہ جو ان کے اوپر مصیبت پہنچتی ہے تو یہ وہی ہے جو ان کے ہاتھوں نے کیا۔ ثم جاءوك يحلفون بالله ان ارادنا الا احسانا وتوفیقا، پھر آتے ہیں آپ کے پاس حلف اٹھاتے ہوئے اللہ کے کہ ہمارا ارادہ جو تھا وہ تھا احسان کا اور اصلاح کرنے کا ہے، یعنی کہ ہمارا جو ارادہ تھا وہ اصلاح اور احسان کا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ لوگ ایسے ہوئے ہیں۔ تو ایک واقعہ ان میں سے اس طرح کا بھی ہوا کہ وہ کچھ بندے تھے، انہوں نے اس طرح کے عمل کیے، تو بعد میں وہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، ہاں جی ہم تو اصلاح کرنے والے تھے۔ ہاں یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اگر ایک بندہ، یہ دیکھیں جس طرح یہ لوگ تھے، ان سے وہ پہلے تو وہ اس سرکش کی طرف گئے طاغوت کے پاس، بعد میں فوری وہ اس اللہ کی طرف آ گئے۔ تو یہاں ان کے لیے کانٹیسٹ میں انشاءاللہ بات آئے گی، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے جو یعنی کہ اللہ کی طرف مائل آ جاتے ہیں، جب ایک طرف شروع میں وہ طاغوت کے پیچھے جاتے ہیں، بعد میں وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے ایک علیحدہ عمل، وہ انشاءاللہ اگلی جب آیت آئے گی وہاں بات ہوگی، یہ تھوڑے ہی آگے ہے انشاءاللہ وہ اس آیت کا۔ خیر، تو فرمایا وہ یعنی کہ وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں، تو فرمایا اولئک الذین، یہ ہیں وہ، یعلم اللہ، جو ظاہر کیا ہے اللہ نے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا، فاعرض عنہم، یہ آگے وہ بات کہ یعنی کہ جو بندے اس طرح کے ہو جائیں، جو یعنی کہ آپ سے پہلے تو وہ مطلب طاغوت کی طرف مائل تھے، بعد میں وہ آ گئے آپ کے پاس اور بولتے ہیں ہاں جی ہم سے بس غلطی، ہمارا انجام، ہمارا مسئلہ تو یہ تھا، تو لہٰذا اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ ان سے درگزر کریں، اعراض کریں ان سے، واعظہم، اور ان کو نصیحت کریں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا،
اور ان سے بات کیجئے، ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے نفسوں تک، جن کے یعنی کہ اندر تک پہنچ جائے، ایسی بات ان سے بات کہی، یعنی کہ ان کو اچھی باتیں کیجئے تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ یعنی کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر ایک بندہ وہ غلط کے رستے کے اوپر ہے اور وہ اس رستے سے ہٹ کر سیدھے رستے کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ، اللہ پاک نے یہ آپ کو الحمدللہ فرما دیا کہ آپ ان سے اعراض کریں اور ان کو ایسی باتیں کہیں جو ان کے دلوں تک پہنچ جائیں، اچھی باتیں ان کو کہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ نہیں بھائی ہم غلطی کے اوپر تھے، ہمارا جو کام تھا وہ اللہ کے اوپر ایمان ہے، ہمارا کسی اور کے اوپر ایمان رکھنا نہیں۔ تو فرمایا وما ارسلنا من رسول، اور جو بھیجے تھے ہم نے رسول، الا اس لیے لیطاع باذن اللہ، تاکہ ان کی اطاعت کیے جائے اللہ کے حکم سے۔ یہ بڑی اہم بات آ گئی جو میں نے پیچھے بھی بیان کی تھی کہ کسی رسول کی بھی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے اطاعت کے تحت، وہ پیچھے بات آئی تھی نا کہ آپ اللہ اور رسول کی، تو یہاں بھی رسول کی بھی اطاعت ہوگی اگر، تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ اگر کوئی بھی رسول کا خود کو دعوے دار ہے اور وہ آپ کو ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے جو قرآن میں، جو آپ کے اللہ پاک نے نہیں نازل کی، یعنی کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ پھر اس کی اطاعت جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ یہی جو بات ہے جو اللہ پاک نے یہاں رسول کی بھی فرما دی۔ دیکھیں، میں اللہ پاک کی جو رسول بھیجے ہیں وہ تو اللہ پاک کی مہربانی ہے انسانیت کے اوپر کہ اللہ پاک نے اپنے پیغامبر بھیج دیے پیغام پہنچانے کے لیے۔ آج آپ کے پاس ہاتھوں میں ٹیلی فون ہیں، ان ٹیلی فونوں میں آپ کو مختلف پروگرام آپ اس میں وہ بھرتے ہیں جس سے آپ کے میسج پہنچانے کی آسانی ہو جائے۔ تو وہ جس نے پروگرام رکھا ہوا ہے، وہ ایک پروگرام ہے جس نے اس نے بنا دیا، وہ میسج آپ کا جہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ ایک سہولت ہے جو اس نے رکھ دی۔ تو الحمدللہ یہ سب سے بڑی سہولت ہے اللہ پاک کی، جو اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھی، کہ اللہ پاک نے ہم میں سے انسانوں کو چنا، جو اچھے انسان، جو نیک انسان اللہ کی نظر میں جو بھی ہوئے، تو اللہ پاک نے ان کو چنا اور ان کے ذریعے سے الحمدللہ ہم تک پیغام پہنچایا۔ ابھی پیغام کس کا پہنچایا؟ اللہ کا۔ یہ نہیں کہ وہ خود کو کہیں کہ میرے تم بندے ہو جاؤ، جس طرح پیچھے بات آئی تھی، کوئی پیغمبر کو یہ بات چاہیا نہیں کہ وہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ، میری غلامی کرنا شروع، نہیں، وہ یہی کہے گا اللہ کے غلام، ربانیون ہو بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ تو لہذا اس کی بھی اطاعت جو ہے وہ آپ نے اللہ کے اذن کے مطابق کرنی ہے، یہی جو اس آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ جنہوں نے ظلم کیا وہ آ جاتے آپ کے پاس، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور معافی مانگتے اللہ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پاتے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یعنی کہ اگر جن لوگوں نے ظلم کر لیا اپنی جان کے اوپر تھا، وہ اگر اللہ کی طرف آ جاتے اور توبہ کر لیتے۔ اسی طرح جب وہ یعنی کہ نبی علیہ السلام جب زندہ تھے، ان میں سے جو ان لوگوں نے یہ عمل کیا، وہ اللہ کی طرف آتے، اللہ سے بھی توبہ کرتے اور نبی علیہ السلام کے پاس بھی جاتے اور ان سے بھی کہتے کہ آپ ہمارے لیے توبہ کریں۔ اس سے ایک بات، یہ بہت اہم بات جو ظاہر ہوتی ہے، آپ کسی بھی جو نیک بندہ ہے یا کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی کو آپ نیک سمجھتے ہیں، آپ اس کو بولتے ہیں کہ وہ اگر واقعی نیک ہے تو آپ اس کو بولتے ہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے آگے آپ دعا کرو، چونکہ اللہ پاک کے رسول کو بھی یہاں بیان کیا گیا کہ وہ چونکہ وہ نیک تھے، تو اگر کوئی ان کے پاس جا کر بولتا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ سے، تو وہ استغفار کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ لیکن دوسری جگہ سورہ توبہ میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت مانگے تو بھی اللہ پاک ان کو معاف فرمانے والا نہیں۔ اور اسی طرح اور جگہ بھی ہے کہ آپ ان کو معافی مانگے یا نہ مانگے ان کے لیے، یعنی کہ آپ وہ کچھ نہیں، یعنی کہ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، جو کسی کو معاف کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ سفارش کوئی نہیں کسی کی کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال ہے،
اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال ہے قرآن میں، وہ پیغمبروں کی بیوی تھی لیکن وہ کسی کام نہ آئی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے جو تھے، جب انہوں نے معافی مانگی اللہ پاک سے ان کے لیے کہ یا اللہ، ان سے کہا کہ یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا نہیں، تو انہوں نے فوری کیا کہا، رب اعوذ بک ان اسألک لیس لک بہ علم وان لم تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اللہ مجھ سے درگزر فرما، مجھے اپنی پناہ میں رکھ کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم ہے۔ تو یہ دعائیں، وہ کیا پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کے لیے کیا پیغمبر کی دعائیں نے تو منع کر دیا، اسی طرح ہم کو منع دعا بھی کس کے لیے کرنی ہے یہ بھی اللہ پاک نے فرما دیا، کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ کہیں ایسے بھی ہیں جن کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے، مثال کے طور کے اوپر جو بندے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے اور منافقت کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے بالکل نہ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کے لیے قبر کے اوپر جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح مشرک ہے کوئی جو بندہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ شرک کر رہا ہے، آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اللہ پاک نے بیان فرما دیا کس کے لیے دعا آپ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ وہ پھر اللہ پاک کو پاتے توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ فلا و رب کا، پس ہرگز نہیں، اور تمہارے رب کا، اس میں قسم کی بات آتی ہے کہ تو اللہ پاک نے اپنی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا فلا و رب کا، اور ہرگز نہیں، اور تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لا سکتے، نہیں یہ مومن ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا، فیصلے حاکم بنا لیں، فیصلہ کروانے والا بنا لیں آپ کو، فی ما شجر بینہم، جو بھی ان کے بیچ کی اختلافی باتیں ہیں، یہ جو بھی ان کے بیچ میں کسی قسم کے جھگڑے ہوں، اس کو آپ کو اس میں حاکم بنا لے۔ لازمی بات ہے، یعنی کہ دین کو، نبی علیہ السلام تو قرآن کو وہ فیصلہ کریں گے، تو وہ دین کی بات ہے۔ تو یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ بنا لے اپنے جھگڑوں میں۔ ثم پھر لا یجدو، نہ پائیں، فی انفسہم، بیچ اپنے نفسوں میں، حرجم، کوئی بھی حرج، مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں، یعنی کہ پھر آپ جو بھی فیصلہ کر دیں، پھر یہ اپنے دلوں میں کوئی بھی وہ حرجت بھی نہ پائیں۔ یہ دیکھیں ایمان والا ہونا اس طرح ہے، یہ نہیں ہے کہ ایمان والا خالی منہ سے ایمان والا۔ پیچھے کیا فرمایا تھا کہ آپ نے دیکھا اس بندے کو جو خیال تو یہ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، تو چاہتا کیا ہے، طاغوت کے پاس فیصلہ لے کر جاتا ہے۔ پھر کدھر ہے بھائی ایمان؟ یہاں تو قرآن میں تو اس بندے کو ایمان والا نہیں بولا گیا، بلکہ ایسے لوگوں کو کافر، فاسق، ظالم کہا گیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس، کسی اللہ کے علاوہ اتارے کے مطابق نہیں فیصلہ کرتے۔ تو یہاں اللہ پاک نے قسم اٹھا کے فرما دیا کہ یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک یہ عمل نہ کریں کہ آپ کے پاس آپ کو اپنا حاکم بنائے اور اپنے جھگڑوں میں، اور پھر کوئی بھی اپنے دلوں میں حرج نہ پائیں اس کے اوپر جو آپ نے فیصلہ کر دیا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سرخم کر دیں، مان لیں اس کو، تسلیماً یعنی کہ اطاعت کے ساتھ۔ یہ تسلیماً کا لفظ قرآن میں یہ جہاں دوسری دفعہ ہے، اپنا یہ یسلموا یہاں تسلیماً ہے، وہاں دوسری جگہ ہے صلو علیہ و تسلیما، وہ جس میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی علیہ وسلموا تسلیما، سلموا تسلیما ہے، وہ یہاں یسلموا تسلیما، وہاں سلموا تسلیما، وہاں لفظ اور ہے، یہاں لفظ اور ہے۔ یہاں یسلموا یعنی کہ وہ اطاعت کر لیں، مان لیں اس کو، تسلیم اپنا یسلموا اس کو مان لیں تسلیماً اطاعت کے ساتھ۔ تو وہاں ہے سلامتی کی دعا، وہ دوسری جو آیت ہے۔ خیر، تو فرمایا یہ جو وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان کے اوپر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپوں کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ یا نکل جو اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ تو ایسا فعل نہ کرتے ان میں سے کوئی تھوڑے سے، یعنی کہ اللہ پاک، یہ الحمدللہ کتنی پیاری بات اللہ پاک نے فرمائی۔
اللہ پاک نے یہاں آپ کے اوپر تو کوئی بوجھ نہیں رکھا، اللہ پاک نے تو یہی فرمایا کہ اللہ کو اپنا حاکم بناؤ۔ اللہ پاک نے فیصلے فرما دیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ پاک نے بہترین فیصلے دے دیے اور بہترین حاکم اپنا حکم بھیج دیا، بہترین قانون بھیج دیا، اور اللہ پاک نے تو کچھ نہیں آپ کے اوپر بوجھ ڈالا، صرف یہی کہا کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے عمل کیجیے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ مالک ہے، وہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر، اگر وہ فرمایا اللہ پاک نے، اگر وہ اس طرح کا آپ کو حکم دے دیتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے آپوں کو قتل نہ کرو، یعنی کہ اپنوں کو قتل کرنا شروع کر دو جب تک، اور یہاں آپ مومن اس وقت نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے گھروں میں چلے جاؤ، مطلب اس طرح کہ اللہ پاک اگر آپ کو حکم دے دیتا تو اس طرح کے عمل پھر کیا کرتے؟ تھوڑے سے لوگ شاید کوئی کر دیتے اس کے عمل، اللہ پاک نے فرمایا کہ تھوڑے سے لوگ ہی اس میں سے عمل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، تو اگر یہ اس کے اوپر عمل کر دیں جس کے اوپر جس کو ان کی نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ ہے ہو جائے گا ان کے لیے بہتر اور اچھا ہوگا تسبیحات کے لیے بھی، ان کی نزدیکی کے لیے بھی، یعنی کہ اگر یہ اس کے اوپر عمل کر لیں جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اللہ پاک اگر ان کے اوپر ایسے عمل حکم دے دیتا کہ خود کو قتل کرو یہ کرو، تو یہ اس کو تو پھر نہ کر سکتے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے اتنے سخت حکم نہیں اتارے الحمدللہ، اور اللہ پاک نے اپنی صرف یہی فرمایا کہ جو اللہ پاک کے اتارا ہوا حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور اس میں کوئی بھی اللہ پاک نے سختی نہیں رکھی، تخفیف فرمائی۔ پیچھے آیت بھی آئی تھی کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ تخفیف فرمائے تمہارے اوپر سے، تو یہ الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ دیکھیں نا بنی اسرائیل کے اوپر کتنے جانور حرام کر دیے گئے، یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام، کتنے حرام کر دیے۔ قرآن میں کیا ہے؟ آپ کو صرف ایک جانور حرام، باقی سب آپ جو چاہیں کھا سکتے ہیں، حلال کریں اس کو کھا لیں۔ اسی طرح کتنے ان کو بنی اسرائیل کو کیا حکم ہوا جب انہوں نے شرک کیا؟ قتل کرو اپنے آپس میں۔ یہاں کیا ہے؟ کچھ وہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا شرک کرنے پہ آپ قتل کرو، ہاں اگر آپ وہ توبہ کا ایک طریقہ پیچھے بیان کیا تھا اللہ پاک نے، اگر آپ سچے دل سے توبہ کی طرف مائل ہو جاتے ہو، اللہ کے سامنے گر جاتے ہو، پھر پکی توبہ دل و خلوص سے کرتے ہو، توبہ کے ایک اور اب انشاءاللہ آگے آیت آئے گی، تو یہاں مطلب آپ کے اوپر تو اللہ پاک نے کوئی مصیبت نہیں رکھی، صرف یہی فرمایا کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو لہٰذا اگر اس کے مطابق چلیں گے تو وہ بہتر ہو جائے گا۔ تسبیحات میں سے وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم ان کو لائیں گے ان کے پاس اپنے ہاں سے اجر بہت بڑا، یعنی کہ اگر اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو آپ لائیں، اللہ پاک لائے گا اس کے آپ ہمارے لیے اس میں سے اجر بہت بڑا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدھے رستے کی طرف۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو یہ لوگ ہیں وہ جن کے اوپر تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک کرے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر انعام کیا اللہ نے، علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو نبیوں میں سے تھے، وہ جو سچوں میں سے تھے، جو گواہ تھے گواہوں میں سے، اور یعنی کہ شہداء بھی تھے یا شہید تھے، اور جو نیکوکاروں میں سے تھے۔ جہاں ہم پیچھے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے رستے پہ چلا، ان لوگوں کے رستے کے اوپر جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا، تو یہ اللہ پاک نے یہاں آپ کو ہم سب کو اللہ پاک نے طریقہ بیان فرما دیا کہ اگر ہم اطاعت کر لیں اللہ کی اور رسول کی، اور اس طرح جس طرح عمل اللہ پاک نے بھیجا ہے اس کے اوپر قائم رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ پاک ساتھ کر دے گا ہم کو، ہمارا ساتھ فرما دے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ وہ کون تھے؟ نبیین، نبی، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ پاک ہمارا شمار ان میں فرما سکتا ہے، اللہ پاک ہی سے دعا کرنی چاہیے، عمل اس طرح کریں، اللہ پاک نے سیدھا فرما دیا، جو عمل آپ کریں گے تو وہ اس طرح آپ کے ساتھ عمل فرما دے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور بہتر ہے ایسوں کی رفاقت، یعنی کہ ایسوں کے ساتھ ہونا یہ بہتر ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ پاک ہی کی مہربانی ہے جو ایسوں کے ساتھ فرما دے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ ہے فضل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا جو
حکام ہے، یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اللہ پاک کے اوپر ایمان رکھیں، طاغوت طغا، ہر قسم کی طغا اور جبت، ہر قسم کی بے اصل چیزوں سے منہ موڑے اور وہ عمل کریں جو اللہ پاک نے بھیجا ہے، تو اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری ہے۔ یہ بھائی سب کے لیے یہ اللہ پاک کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ یہ کسی کے منہ سے بھی جو سنا جائے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کہ جو اللہ پاک نے بھیجا ہے وہ سب کے لیے، وہ کسی ایک نہیں کہ کسی کے منہ سے نکلے تو وہ اس کے منہ کی طرح آپ دیکھیں، جس منہ سے بھی نکلے اگر وہ بات سچی ہے تو وہی بات ماننے کے قابل ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے جب فرما دیا سچی بات اللہ پاک سے تو کسی کی بھی نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ پاک سے سچا بات کا کون ہے؟ تو لہٰذا اللہ پاک کی بات ہے سب سے سچی، اور اللہ پاک نے سچ فرما دیا تو اسی کے اوپر عمل کیجئے جو اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ نساء کی آیت نمبر 70 پر ہوا انشاءاللہ، اور الحمدللہ یہاں انشاءاللہ یہاں سے شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔